تقوی کا لباس ہے۔ حضرات محترم، یہ صوفیاء کرام جن میں سے ایک صوفی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، محبت کی سوغات پیش کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہیں، یقین کیجئے یہ صوفیاء کا طبقہ اسی دل کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی تمام مسائل جمیلہ کو بروئے کار لاتا ہے۔ اور جس سلسلے کے ساتھ اس صوفی کامل کی نسبت تھی، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ، اس کا اول بھی لا الہ الا اللہ ہے اور آخر بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ ذکر سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور ذکر ہی پر اس کی انتہا ہوتی ہے، اور یقین فرمائیے کسی کا شعر لوک زبان ہے، آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، بہت خوبصورت شعر ہے۔ مجھے ڈر ہے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، مجھے ڈر ہے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، اس دل کے جینے سے انسان جیتا ہے، یہ مر جائے تو چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، پھر بھی مردہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضرات محترم، یہ صوفیاء جو ہمیں سبق پڑھاتے ہیں، اس سبق کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر جسم کمزور بھی پڑ جائے تو پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اگر روح کمزور پڑ جائے تو انسان کا جو خاصہ ہے انسانیت، وہ اپنی موت مر جاتی ہے، اور جب انسانیت دفن ہو جائے تو یہ زندہ انسان چلتا پھرتا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مردہ ہوتا ہے۔ اس دل کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر وہ زندہ ہو جائے، مفتی عباس رضوی صاحب نے بہت خوبصورت کلام فرمایا، اگر یہ زندہ ہو جائے تو یقین کیجئے، ایک بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ جس طرح اس ظاہر کی آنکھیں ہیں نا، اسی طرح اس باطن کی بھی آنکھیں ہیں۔ جس طرح اس ظاہر کی سماعت ہے، اسی طرح اس باطن کی بھی سماعت ہے۔ جس طرح ظاہری انسان چلتا ہے، اسی طرح باطنی انسان بھی چلتا ہے۔ جس طرح یہ بولتا ہے، اس طرح وہ بھی بولتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جس پہ یہ حدیث قدسی شہادت دے رہی ہے کہ جب اللہ کے قرب کی منزلیں انسان طے کرتا ہے، اللہ کا بندہ، تو پھر زبان اس کی ہوتی ہے، لیکن اس پہ گفتار اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے۔ پھر ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، لیکن قوت کار اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے۔ پھر پاؤں اس کے ہوتے ہیں، لیکن ان میں قوت رفتار اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے۔ اور پھر گفتائے اللہ بوت گھر کے الحرقوم عبداللہ بوت کا وہ مصداق بن جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ عجیب لوگ ہوتے ہیں، یہ دلوں میں جھانکتے ہیں۔ ہماری نظر ظاہر کو دیکھتی ہے، لیکن جس کا دل زندہ ہو جائے، یقین فرمائیے وہ ظاہر کو نہیں دیکھتا، وہ باطن میں جھانکتا ہے، اور باطن میں جھانک کر مرید صادق میں پائی جانے والی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے اپنی مسائل کو بروئے کار لاتا ہے۔ یہ جو صوفی، دیکھیے ذکر خود بھی آدمی کر سکتا ہے اور آپ خود بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن مرشد کے پاس آپ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ آپ کو کس وقت کس قسم کا ذکر مطلوب ہے، اس وقت آپ کو کس بیماری کا روگ ہے، اور کس قسم کے علاج کی آپ کو ضرورت ہے، پھر اس ضرورت کے مطابق وہ آپ کا علاج تجویز کرتا ہے۔ اسی لیے کسی مرشد کامل کا، کسی استاد کامل کا، کسی رہنمائے کامل کا ہاتھ پکڑنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ جب تک کسی سے نسبت نہ ہو، جب تک کسی سے تعلق نہ ہو، جب تک کسی سے یارانہ نہ ہو۔ میں حضرت پیر حبیب الرحمن میں عرض کر رہا تھا کہ یہ
باطنی اندرون کو جلا بخشنے کے لیے ایک رہنمائے کامل کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو حقیقت کے متلاشی ہیں، اب شاید مجھے بات کرنے کا زیادہ مزہ آئے، جو حقیقت کے متلاشی ہیں وہ رہنمائے حق کی تلاش میں کبھی کبھی فرض کو بھی میں آپ کی توجہ حضرات جو صاحبان علم ہیں، جو طریقت کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ، جو تصوف کے ساتھ تھوڑا بہت مس رکھتے ہیں، ان کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ حج کے ارادے سے روانہ ہوتے، حج کے ارادے سے روانہ ہوتے، دہلی پہنچ جاتے، حج کے ارادے سے روانہ ہوتے ہیں، سرہند سے دہلی پہنچ جاتے ہیں، وہاں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس سال حج پہ جانے کے ارادے کو اگلے سال کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ تو شیخ ہی بتا سکتے ہیں کہ زمین میں بیج بونے کے لیے اس زمین کی تیاری بے حد ضروری ہوتی ہے، اور اس زمین کو تیار کرنے کے لیے ایک انتہائی تجربہ کار کاشتکار کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ مل جائے اور زمین کی آبیاری ہو جائے اور زمین بیج پکڑنے کے لیے پوری طرح قوت اور استعداد کی حامل ہو جائے، پھر جب اس پہ بیج پڑتا ہے، وہ سر اٹھاتا ہے، اس کی قامت سر تک پہنچتی ہے، پھر وہ ثمر بار ہوتا ہے، پھر وہ خود بھی اس سے مستفید ہوتا ہے اور دنیا والے بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس طرح ظاہر کی آنکھیں ہیں اسی طرح باطن کی آنکھیں ہوتی ہیں، اور قبر میں جانے کے باوجود پھر جن کا دل زندہ ہے، جو زندہ دل کے ساتھ اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، ایک مشہور قول ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کا ایک فخر ہے، سبحان اللہ، آپ کی تدفین کے بعد آپ کے مزار پر، آپ کی قبر پر ایک صاحب کشف بزرگ مراقب ہوئے، اور انہوں نے خود بیان فرمایا کہ میں نے حضرت بایزید سے پوچھا کہ قبر میں جانے کے بعد آپ پر کیسی گزری؟ تو حضرت بایزید نے فرمایا کہ آئے تھے پوچھنے مجھ سے، مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا کمال کرتے ہو، مجھ سے پوچھتے ہو تمہارا رب کون ہے؟ میں نے کہہ بھی دیا ربی اللہ، اور اس نے کہہ دیا کہ یہ میرا بندہ نہیں ہے، تو میری کیا رہے گی؟ مجھ کو چھوڑو، اس سے پوچھو کہ بایزید تیرا بندہ ہے یا نہیں ہے۔ پھر جن کا باطن روشن ہوتا ہے ان کا اللہ کے ساتھ تعلق یہ ہوتا ہے، ان کی آنکھیں روشن کیسے ہوتی ہیں؟ شیخ سری السقطی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ جنید بغدادی کے ماموں ہیں، سگے ماموں، اکثر و بیشتر تقاضا کرتے ہیں جنید بغدادی سے کہ آپ واز کیا کریں، واز فرمایا کریں، اور جنید بغدادی ہمیشہ واز سے گریز فرماتے۔ ایک دن رات کو محو خواب تھے کہ رخ بدوحا سامنے آ گیا، واللیل اذا سجا کی زلفیں لہرانے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنید واز کہا کرو۔ آنکھ کھلتی ہے، الصباح جمعے کا دن ہے، اپنے ماموں شیخ سری السقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر جا کر دستک دیتے ہیں،